عزاداری کا آخری دن قریب الختم ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے اپنے والدین کو گم کر کے
طرح کوئی ماں کریل جوان کے لاشے پر تڑپ کے روتی ہے، یہ بھی ایک یہ دو چار باتیں میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ جو مومن جس طرح سے حسین کو ودا کر سکتا ہے اس انداز میں ودا کرے، رونے میں تڑپ ہو یہ اور بات ہے، رونے میں گھبراہٹ ہو یہ اور بات ہے، رونے میں حیرانی ہو یہ اور کیفیت ہے، رونے میں پریشانی ہو یہ کیفیت اور ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، حیرانی کے انداز میں زینب روئی تھی کربلا کے مجالس میں شریک ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ ایسے عزاداروں کو بلایا گیا اسی اعلان کے ساتھ کہ قتیل اشجان کے مسائل بیان کیے جائیں۔ یہاں اس بات کا احساس ضروری تھا مجلسوں میں شریک ہو کے رونے والا پھر دیر تک بیٹھ کے کیسے روئے گا؟ یہ بات فطری تھی، اس کو سوچنا چاہیے تھا، مگر شاید یہ بات ذہن میں آئی ہو کہ یہ خیال آ گیا ہو کہ ہاں رو لے گا اگر تھوڑی سی دیر اپنی تھکن کو بھول کے اس زینب کی تھکن کو یاد کرے گا۔ مظلوم کربلا کو رخصت کیا جا رہا ہے۔
پسند ہے، فاطمہ کو اتنی پسند ہے کہ عالم سے ذاکر سے محمد عربی کی بیٹی خواہش کرتی ہے کہ اے مجلسی میرے بیٹے کی رخصت بیان کر، اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ جو رخصت حسین کو تفصیل سے بیان کر سکے۔ قیامت کے مناظر ہیں رخصت کے موقع پر، ہر منظر ایسا کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہی کیا کم قیامت کا مقام ہے کہ جب فاطمہ کا لال میدان کی طرف جانے لگا تو حسین اپنی بہن سے خطاب کر کے کہنے لگے، اختی زینب ہاتھ اس صندوق، اے بہن زینب وہ صندوق لاؤ جس میں لباس رکھا ہوا ہے۔ شہزادی نے وہ صندوق پیش کیا، مظلوم امام نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک لباس منتخب کیا، جو لباس کہنا تھا، جو لباس بارینا تھا، مگر اس کے بعد ایک عمل ایسا ظاہر ہوا حسین سے کہ زینب کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس لباس کہنا کو، اس لباس بارینا کو جگہ جگہ سے حسین تلاش کرتے رہے۔ علی کی بیٹی نے پوچھا کہ ماجا ہے یہ لباس تو خود پھٹا ہوا ہے، یہ مزید کیوں کیا کر رہے ہیں؟ تو بہن میں اس لیے جگہ جگہ سے چاک کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لباس کی جمع میں میرے بدن میں بات سمجھ میں آئی۔ السلام علیک ایتھا المتحیرہ، سلام ہو حیرت زدہ زینب پر۔ یہ پہلی منزل ہی ایسی قیامت کی ہے کہ زینب دیکھ رہی ہے سپاہی میدان میں جا رہا ہے۔ کتنے سپاہی میدان میں گئے نا، مگر اس طرح سے کوئی مجاہد خیمے سے نہیں نکلا جس طرح سے حسین نکلے ہوں۔ لباس پہنا، بارینا لباس کو جگہ جگہ سے چاک کر کے زیب تن کیا۔ پھر امام نے ایک ایک بیوی کو سلام کیا، در پائے دیکھا کہ فضہ ٹھہری ہوئی ہے، کہا میری ماں کی کنیز فضہ کچھ پر بھی حسین کا سلام۔ یہاں سے میرا مولا علی بن حسین کے پاس آیا، باپ کی بیٹے سے رخصت ہے، اور عالم یہ ہے کہ باپ ہو بیٹا ہو، اس کا فرزند جس نے یہ درد دیا اور جس نے اپنی غرض بعثت یہ بتائی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوا تاکہ اخلاق کو منزل کمال تک پہنچا دوں۔ اسی کے نواسے کا نام ہے حسین، اسی حسین کے بیٹے کو کہتے ہیں سید سجاد، اسی کو کہتے ہیں بیمار کربلا۔ یہ میں نے بلا وجہ گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ بتانا ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے جہاں سے درس اخلاق دیا جاتا ہے۔ مگر سنیں گے آپ کہ باپ جب بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، کیا عالم تھا کہ بیٹا لیٹا ہوا ہے اور باپ سرحانے کھڑا ہوا ہے۔
جوانی کا عالم ہے کہ باپ رخصت کے لیے آیا ہے اور بیٹا حالت وش میں پڑا ہوا ہے. آیا میرا مولا علی ابن الحسین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور ایک دعا کی تلاوت کی. وہ دعا جس کو بانی اسلام نے جنگ بدر میں پڑھا تھا. یہ دوسرا موقع تھا جبکہ حسین اس دعا کی تلاوت کر رہے تھے. علی ابن الحسین کی پیشانی پر ہاتھ رکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر حوائج السائلین یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین یا منفسا عن المکروبین یا مفرجا عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الى التفسیر صلی علی محمد وآل محمد. دعا حسین ابن علی کی دعا ہے. دامن وقت میں کہاں گنجائش کہ میں ایک ایک فقرے کی وضاحت کروں. صرف ترجمہ کرتا جاؤں گا. ایک ایک دو دو جملے مربوط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیوں کہ دعا کرنے والا, مانگنے والا, پکارنے والا سائل جب کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کے کلمات حسب مناسبت سوال رہتے ہیں. حسین کربلا کے میدان میں سمتیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. فاطمہ کا لال میدان کربلا میں سب کو کھو کے سب کو مٹا کے جب یہ آواز سنتا ہے کہ اے حسین اگر تم اب بھی چاہو تو جتنے تمہارے مقتولین ہیں ان کو ہم حیات نہ دیں اور اس لشکر کو ہم تحت نحس کر دیں. فاطمہ کا لال کہتا کہ نہیں معبود, مجھے ان کی حیات نہیں چاہیے. میں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا ہے. تو محمد کے نواسے نے کسی دعا کو اس عنوان سے نہیں کیا کہ کچھ مانگنا ہے. حسین علی ابن الحسین کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کرے بحق یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کا واسطہ, قرآن حکیم کا واسطہ, بحق طٰہٰ والقرآن العظیم, طٰہٰ کے واسطے سے, قرآن عظیم کے واسطے سے. یا من یقدر علی حوائج السائلین, اے میرے وہ معبود جو حاجت مندوں کی سائلوں سوالات کے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یا من یعلم ما فی ضمیر الصامتین, اے میرے وہ پالنے والے تیری بارگاہ میں اس بات کی اختیار نہیں ہے کہ کچھ کہا جائے, مانگا جائے, پکارا جائے. کیوں کہ تو ایسا ہے کہ صامت رہنے والے, خاموش رہنے والوں کی ضمیروں کی باتوں کو سن لیتا ہے. یا منفسا عن المکروبین, اے وہ معبود جو صاحبان کرب کو کرب سے نجات دیتا ہے. یا مفرجا عن المغمومین, اے میرے وہ پالنے والے جو غم والوں کے غموں کو کشادہ کرتا ہے. یا راحم الشیخ الکبیر, اے کبیر پر, اے دل رسیدہ پر رحم کرنے والے اور اے بچوں کو رزق دینے والے. آپ سے کیوں ہو چکا والوں